अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर दुआ है। तिरमिज़ी की हदीस है 3585 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अब तक जो कुछ कहा बतौर ज़िक्र और मुझसे पहले जितने अंबिया ने कहा उनमें सबसे बेहतर ये दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इंशाअल्लाह जब आप अरफा के मैदान में होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत दुआएं कीजिएगा और बार बार ये दुआ मांग के फिर अपनी दुआएं मांगिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह कबूल और मंजूर करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। कि हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद कहते हैं, ये तिरमिज़ी की रवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी आया और उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ खड़े किए और दुआ करना शुरू कर दिया कि या रब्बल आलमीन मुझ पे रहम फरमा, मुझ पे अपना करम कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि ऐ शख्स, तूने दुआ करने में जल्दी की है। और दुआ करने का तरीका उन्होंने बताया कि पहले तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करो और उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो और फिर उसके बाद तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो दुआ करोगे इंशाल्लाह वो पूरी होगी। अब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी हम जो आपको याद है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, और फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जो भी आपको दुरूद आता है, फिर आप दुआ मांगे और उसके बाद आखिर में भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस तरह से दुआ कबूल होती है। तो वो हज़रत फ़ज़ाला कहते हैं कि उसी वक्त एक और आदमी आया मस्जिद में और उसने नमाज अदा की। तो उसने पहले नमाज अपनी कंप्लीट की, उसके बाद हाथ उठाए दुआ के लिए और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम दुआ मांगो, जो तुम दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चलता है एक दुआ मांगने का तरीका भी समझ आ जाती है। अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं मिशकातुल मसाबी जो है हदीस का कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें एक हदीस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो कब्र के अजाब के बारे में थी कि हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। दो कब्रों के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, और वो बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। और उन्होंने कहा कि ये दोनों अजाब दिए जा रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ की वजह से अजाब नहीं दिए जा रहे। और इनमें से एक क्या करता था, वो पेशाब करने में एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोर था। इन दोनों पे अजाब हो रहा था। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया था कि एक दरख्त की एक शाख ली थी और उसको तोड़ के दो हिस्से करके दोनों कब्रों पे लगा दिया। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने ये जो काम किया है, आपने ये जो अमल किया है, आपने पहले तो कभी नहीं किया, तो ये आपने क्यों किया ऐसे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, अभी वो जैसे होता है ना कि ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल, उनका वो जैसे ड्राई हो जाती हैं, ऐसे नहीं थी, तो हरी शाख थी। और आपको पता है हमने वो हदीस भी पढ़ी और हमने कुरान में भी पढ़ा था, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम मखलूक अल्लाह की है और तमाम जुनो मखलूक जो है वो अल्लाह की इबादत करती है। ऐ इंसान, तुझे नहीं पता कि इनकी इबादत कैसी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, तो ये जब तक ये हरी रहेगी, इनकी तस्बीह की वजह से इन कब्र वालों पे अजाब कम होगा, अजाब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये इससे फिर दलील मिलती है कि जो कब्र पे घास होती है जैसे, या फिर आप कोई फूल जैसे जो डालते हैं, जो फ्रेश फूल होते हैं, कि वो उनकी तस्बीह होती है, तो उससे ये दलील लेते हैं, तो इसलिए कब्र पे वो फूल डालते हैं, या इस तरह से होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है जब हमें समझ आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़े थे, कि अहले किताब के बारे में पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्या इन्होंने, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी, जैसे आज हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इनमें क्या क्या खामियां थी, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे, किस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते थे, और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते थे और फिर वो गुनाह करते थे। और
لاسٹ پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اپنے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے تو یہ فاسق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ظالم ہیں، کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. اب زندگی کے فیصلے تو صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہاں پہ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ وَحَاسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا، وہ جو سارے گناہ کرے تھے، ساری انہوں نے غلط چیزیں کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو انہوں نے کیا سمجھا؟ وَحَاسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا اللہ کے نہ تکونا ہوگا فتنہ، کوئی فتنہ، کہ کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا. فَعَمُوا، تو وہ اندھے ہو گئے، مینس کہ ان کا دل کا نور ختم ہو گیا. وَصَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے، وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ، پھر مہربان ہوا اللہ علیہم ان پر. ثم، پھر امو، وہ اندھے ہو گئے. وَصَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ. دیکھیے ہر ایک کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے. کثیر کا لفظ آتا ہے. دیکھیے آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایسے کریں. اگر رشوت کی بات ہوتی ہے تو دیکھیے کتنا کامنلی ہوتا ہے کہ ہاں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، سود کے بغیر کیسے کاروبار کرے، بینک سے لون لیں گے تو کریں گے. اب یہ چیزیں ہر چیز میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. تو ان کے پاس بھی یہی بہانہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کثیر کی بات کرتے ہیں تو پھر ساروں کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بستی پر بھیجا تھا جبرائیل علیہ السلام کو عذاب بھیجنے کے لیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین، اس بستی میں تو اتنا نیک آدمی ہے جو اس کے پاس تو دن سے رات تک تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے اس بستی پہ عذاب اسی گھر سے شروع کرو کہ یہ خود سے تو عبادت کرتا رہا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ کا پیغام نہیں دیا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا کون سا پیغام ہے جو دینا ہے. ہماری بھی تو جاب ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو یہ امت تھی جس کو اہل کتاب کریں، جس کے بارے میں ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو فضیلت دی آسمانوں اور زمینوں پہ ساری، انی فضلتکم علی العالمین کی بات کی. تو آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے تو اس کے ساتھ جاب کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کے، اسی لیے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ امامت کا فریضہ ان سے لے کے مسلمانوں کو جو دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب کیا دی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. اب مسلمانوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم کو میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. تو ہم اپنا کام کتنا سر انجام دے رہے ہیں، سب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو آگے دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے معاف کیا اور پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. تو مفسرین اس کو 2 طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو اپنی طرح سے سولی پہ چڑھا دیا تھا. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا. لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر سیکنڈ ٹائم جو وہ اندھے اور بہرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تھا، جب وہ ان کو آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے، ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل میں سے تھے اور ایک حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے. ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے.
اور دوسرا جو ان کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا، ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. تو اس جیلسی میں انہوں نے انکار کر دیا. اور سیکنڈ چیز جو تھی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جب ان پہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اور پھر ان کو جو ہے غلام بنا کے بائبل کی طرف لے گئے تھے، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا تو کیا ہوتا ہے، سائرس نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنے شہر کو آباد کرو. اور پھر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، جو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سنا چکی ہوئی ہوں، تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کی اینٹ سے بچا دی تھی، اور ان کے جو بیت المقدس تھا اس کو بھی اس نے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا. تو وہاں سے اس وقت تو یہ مکہ میں آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے اور آ کے رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ کون سے ایریا میں آئے گا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ پھر بات آتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی تو ہے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم، وقال المسیح حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کفر الذین، کہ کفر کیا. کفر کس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان کے شرک کو کہہ رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مسیح علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، یا پھر بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اتنی بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے. اب دیکھیے کہ آج ہمارے سامنے اگر کبھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے. اگر ہمیں کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اگر اس پیر کے پاس جاؤ تو وہ یہ کرامات کر دیتا ہے، وہ ہم زیادہ کس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت کبھی اللہ نہ کرے ہمارے لو ونس بیمار ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، یوزلی کینسر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس وقت ہمارے ایمان بک جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں جگہ فلاں پیر ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو وہ یہ کر دیتا ہے، وہ ٹھیک کر دے گا، یہ گھول کے پینے سے یہ ہو جائے گا، وہ یہ تعویذ بنا کے دے دیتا ہے، اس وقت پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لونس کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم اس طرح سے اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کفر کہہ رہے ہیں. اس لیے جو شرک کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں، کیونکہ ہم الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن مصیبت کیا آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں آ کے شرک کرنے کا سمجھ نہیں آتی اور وہاں پہ غلوف کر جاتے ہیں. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہو بے شک وہ من یشرک جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ سے، فقد حرم اللہ تو بے شک حرام کر دیا اللہ نے علیہ اس پر الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہے النار آگ. اب دیکھیے جب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت حرام اس کے اوپر ہو جائے گی، اور دوسری بات کیا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ آگ میں ہوگا. تو یہ ہمیں جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہم آخر اس دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کر جائے، کیونکہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس دن جب وہ آخری دفعہ واپس آئیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے جو پیچھے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने कहा था कि वो उस वक़्त वो लोग पीछे रह जाएंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा और या फिर जिसको कुरान ने रोका होगा। तो फिर हमें ये जानना कितना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो शिर्क करते हैं और आखिर वो कितनी गुलूफ किस तरह का कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि कुरान पाक में कह दिया ना कि तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाते हो, तो फिर हमें देखना है कि हम किन चीज़ों के साथ शिर्क कर सकते हैं और किन के साथ हम नहीं करते, और जिनके साथ ऐसी चीज़ होती है तो हम उनसे कैसे फासला करें, हम कैसे अपनी सोच को करेक्ट करें। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके साथ कंपैरिजन करती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों का ईमान ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अली हजवेरी के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि अली हजवेरी रहमहुल्लाह अलैह जो है वो ख़जाने अता करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह अलैह तूफ़ान से नजात देते हैं। अब्दुल कादिर जलानी रहमहुल्लाह अलैह मुसीबतों और परेशानियों से नजात देते हैं। इमाम बरी जो है रहमहुल्लाह अलैह वो कोई जैसे वो होता है ना कि बुरी किस्मत होती है तो वो कहते हैं कि खोटी किस्मतें जो होती हैं उनको खरी कर देते हैं। सुल्तान बाहू रहमहुल्लाह अलैह औलाद नवाजते हैं। तो आप ये देखिए कि कभी हमने या वो लोग जो ऐसे सोच रखते हैं वो ये भी कभी उन्होंने सोचा कि जब अली हजवेरी नहीं थे तो ख़जाने कौन बांट रहा था, जब मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे तो तूफ़ान से निजात कौन देता था, जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह नहीं थे तो मुसीबतों से कौन जान छुड़ाता था, जब इमाम बरी नहीं थे तो खोटी किस्मतें कौन खरी करता था, और जब सुल्तान बाहू रहमहुल्लाह अलैह नहीं थे तो औलादे कौन देता था। देखिए एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और अब ये देखिए कि हम कई दफ़ा होता है ना कि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि तुम मुझसे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत ना करो, तो फिर हम डर जाते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं हम इसका मतलब हम किसी से मोहब्बत नहीं करते, हमें दुनिया भी सही नहीं, हम दुनिया से भी मोहब्बत नहीं करते। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान में कह दिया कि इन 9 चीज़ों की मोहब्बतें थी जिसमें पैसा भी था, शोहरत थी, उसमें गाड़ियों की बात इस सेंस में कि उस वक्त घोड़े थे सवारी के लिए, आज गाड़ियां हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस तरह की चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिलों में डाल दी है और वही आजमाइश हो जाती है। क्योंकि देखिए इन रिश्तों के साथ या इन चीज़ों के साथ मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम मोहब्बतें करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत की प्रायोरिटी हो, कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए वहाँ पे हम ये सारे रिश्तों को एक साइड पे कर दें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत यही रिश्ते तो आड़ में आते हैं ना। क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये जो माल और तुम्हारे औलाद है ना, ये दुनिया की ज़िंदगी का सब कुछ है, ये जीनत है दुनिया की ज़िंदगी की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं। वल बाकियातु सालियात, जो बाकी रहने वाला है ना वो तुम्हारे नेक अमल है, जो तुम नेक अमल करोगे वही तुम्हारे साथ जाएंगे। और आगे देखिए कि हम इसमें एक और बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे और महबूब सबसे ज्यादा कौन है? अंबिया हैं या रसूल हैं, राइट। और फिर डेफिनेटली सिद्दीकीन का दर्जा आता है, फिर औलिया का आता है, फिर इसी तरह से डिफरेंट शुहदा का दर्जा आता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम औलिया के बारे में ऐसी बात करते हैं तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अंबिया के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुरान में सूरत फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अराइता मन इत्तखज़ा, क्या आपने देखा है। इसमें हैरत है ना, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अराइता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा, उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया हो। सूरह काफ देखिए हम हर जुमे को पढ़ते हैं ना, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मखलूकात का अल्लाह के सिवा कोई खबरगीर नहीं है, मखलूकात का अल्लाह के सिवा कोई खबरगीर नहीं। और इस सेंटेंस को आप जो मैंने पीछे आपको बताए थे सारे औलिया के बारे में, उसके साथ ज़रा अटैच कीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मा लहुम मिन दुनिही मिन वलिय्युम वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता।
फिर हम कहाँ बह के जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने भी रसूल हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदा होने की हैसियत से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कुरान पाक में अंबिया के वाक़े बयान करते हैं, तो जब वो अपनी कौम को दावत देने निकले, जितने भी अंबिया थे, आप देखें जब उन्होंने दावत दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो भी अहकामात थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन पर सहीफ़े दिए थे, या जो भी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम था वो लोगों तक पहुँचाते थे, तो लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या कहते हैं कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या इख्तियार दिए थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब वो अपनी कौम के पास दावत लेके गए तो क्या हुआ था कि किसी ने उनको जला वतन कर दिया, किसी ने उनको कैद कर दिया, किसी ने उनको मारा पीटा, किसी ने उनको कत्ल कर दिया। ये कौन थे? ये अल्लाह की तरफ से नबी थे ना, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखिए कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में सूरत अराफ आयत नंबर 70 में है कि लोग क्या कहते थे कि तो ले आओ वो अजाब जिसके बारे में तुम बात करते हो, तुम धमकियां देते हो, अगर तुम अपनी बात में इतने ही सच्चे हो। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था सूरत अराफ की आयत नंबर 71 में? तो अल्लाह का पैगंबर सिर्फ ये बात कह के खामोश हो गया कि तुम भी अजाब का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। देखें वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फ़ैसला करता है। अब आगे देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में कितनी डिटेल में आता है। हमने कितनी मर्तबा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा रिपीट किया कि जब फरिश्ते अजाब लेकर आते हैं, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आते हैं, तो हज़रत लूत को अपनी बदकार कौम के का पता था कि वो क्या करते हैं, तो वो घबरा गए और कहने लगे कि ये दिन तो बड़ी मुसीबत का दिन है, और अपनी कौम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील मत करना। क्या तुमने कोई और भी भला आदमी कोई ऐसा है? और यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां हाजिर हैं इस चीज़ के लिए, तुम उनसे निकाह कर लो, तो तुम मेरे मेहमान के साथ ऐसा ना करो। अब देखिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ये लफ्ज़ जो सूरत हूद आयत नंबर 80 में आते हैं, ए काश मेरे पास इतनी ताकत होती, ए काश कि मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं तुम्हें सीधा कर देता, और या कोई मजबूत सहारा होता जिसकी पनाह ले लेता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मामले को सामने रखिए और फिर देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी थे, आप उनके वाक़यात, पूरी ज़िंदगी, पूरी सीरत को आप सामने रखिए और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब ऐसे वाक़यात हुए थे तो फिर क्या हुआ था। देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं ना कि ए नबी इनको कह दो कि मैं एक बशर हूँ, ए नबी इनको कह दो कि मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, तुम मेरी पैरवी करो। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज की हालत में क्या हुआ था कि सजदे की हालत में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने ओजड़ी रख ली थी। तो क्या हुआ था, हज़रत फातिमा को जैसे पता चला वो भागी आई, वो रोती जा रही थी और साथ उसको हटा रही थी और उनको साफ करती जा रही थी। और फिर हज़रत फातिमा जब भागी आई तो उन्होंने अपने बाबा को इस मुश्किल से निजात दिलाई थी ना। तो एक मुशरिक जो था उकबा, उसने आपके गले में चादर डाल के उसको जैसे ट्विस्ट करते हैं ना चादर को, इतनी जोर से गला घूंढा था कि करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घूंट जाता। और इसके बाद ताइफ का वाक़या ज़रा याद करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान में जाते हैं, वहाँ जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते हैं, क्योंकि मदीना में लोगों ने बड़ा तंग किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि क्योंकि उनके जो चचा थे उनकी भी, हज़रत अली के जो फादर थे उनकी भी वफ़ात हो गई, हज़रत खदीजा की भी वफ़ात हो गई थी, तो उनको जो अमान थी, उस ज़माने में ये रिवाज होता था कि कोई अमान देता था तो उसके उसकी वजह से दूसरे उनको तंग नहीं कर सकते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ में बड़े सरदार हैं, मैं उधर जाता हूँ, मैं जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूंगा। और वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे उधर उन्होंने बच्चों को और इस तरह के लोगों को खड़ा कर दिया कि वो पत्थर मार मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया था। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सारा वाक़या अपने सीरा में पड़ा हुआ है। और फिर ताइफ की वापसी पर जब मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आना था तो वापस नहीं आ सक रहे थे। आपको पता है एक मुशरिक थे मुतम बिन अदी,
اس کی امان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں، یہ میں کیوں آپ کو سنا رہی ہوں، کیونکہ ہم جب کسی کی جیسے ہم اولیاء کے قصے پڑھتے ہیں یا ہم اپنے مشائخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جس کو غلوف کہتے ہیں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے وہ آیت آئے گی، اسی پارے میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ تو تمہارا بھلا کر سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے کوئی برائی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں جن کو آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑا مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے، اور آپ دیکھیے کہ پھر کس طرح سے دیکھیں معجزے اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اپنی جگہ تھے، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، ایک پھونک مارتے تھے، پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا، وہ جو اندھا تھا اس کو مادہ زاد اندھے جیسے پیدائشی اندھے تھے اس کو بینا کر دیتے تھے کہ وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ لیکن جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اون میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے نبی جتنے رسول آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین اشرف المخلوقات میں سے لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اون کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ان کو معجزے عطا کیے صرف وہ وہی کر سکتے ہیں۔ اور آگے بھی دیکھیے کہ اب انشاءاللہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے، کہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا تھا، اس وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو بار بار مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اے شہر میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ جب وہاں سے نکلے تھے تو کیا تھا کہ وہ پیدا ادھر ہوئے تھے، ان کے کاروبار، ان کا گھر بار، ان کے بچے، ان کا خاندان سب ادھر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو یہی بات کہتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے کہ میں کبھی تجھے نہ نکلتا اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے اتنا تنگ نہ کرتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ایک ایسی جنگ میں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب تلوار لگی تھی تو ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ پر جب الزام آیا تھا، آپ کین یو امیجن، آپ سورۃ مریم پڑھتے ہیں نا، حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگائی گئی تھی 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف میں سے گزرے تھے۔ 40 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات نازل کی تھی، تو تب حضرت عائشہ کو جب بتایا تھا تو آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، دیٹ واز سو کیوٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تھی نا، حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں گئی تھی، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تم اعتراف کر لو اس کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں رو رہی تھی اور میں نے اپنی منہ دوسری طرف کر لیا، تو اس وقت میں نے روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین آپ ہی میری صفائی دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جو جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آیات نازل ہوئی تھی، تو جس پہ اللہ جب آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم خوش ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ تم ان کو تھینک یو کہو، تو حضرت عائشہ نے کہا میں ان کا تھینک یو کیوں کہوں، انہوں نے تو مجھ پہ یقین نہیں کیا تھا، میں اللہ کا تھینک یو کہوں گی کہ جس نے میری برات میری نازل میرے بارے میں بتا دیا کہ میں بے قصور تھی اس کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ آتے تھے آ کے جب اسلام قبول کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو اس طرح ہوتے تھے جن کو قرآن کی سمجھ آ گئی ہوتی تھی ان کو ان کے ساتھ بھیجتے تھے جا کے ان کی تربیت کر سکیں۔ تو وہ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے کے آتے ہیں، دیکھیں انہوں نے اتنی غداری کی کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور ہمارا پورا قبیلہ بھی اسلام لے آیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ
صحابہ کو بھیجیں. اس وقت لوگ ہی کتنے تھے. اور آپ سوچئے کہ 70 سے 80 صحابہ، اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح سے وہاں پہ تربیت لیتے تھے، پڑھتے تھے. اتنی مشکل سے وہ لوگ تیار ہوتے تھے 70 سے 80، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا. تو 70 سے 80 صحابہ جب ان کے ساتھ بھیجے تو انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ اتنا ان کو دکھ ہوا تھا، اور ان کے لیے کتنی دیر تک وہ فجر کی نماز میں بدعا مانگا کرتے تھے. تو ایسے ایسے واقعہ جب ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کے، یہ اشرف المخلوقات ہیں، رائٹ. تو ہم جب اپنے جو پیر فقیر ہیں یا ان کے بارے میں ایسے جب ہم خیالات رکھیں گے، یا ایسے ان کے ہمارے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا یہ کام ہماری بگڑی بنا دیں گے یا ہمارا یہ کام کر دیں گے، تو پھر کیسے بچیں گے؟ ہمیں کب یہ بات کی سمجھ آئے گی؟ یہ پورا آگے دیکھیے، اس پورے پارے میں، اس پورے آگے سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا شرک کے بارے میں بتایا ہے اور جتنا اس سے ڈرایا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرایا کہ اللہ کی صفات میں بھی شرک نہ کرو. اب دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ہی راستہ بیان کیا کہ اے ہمارے پروردگار، جو ایمان والے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا اور رسولوں کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں رکھ لے. دیکھیے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں، کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دیکھیے انسان، ہم پتہ محبتوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اسی میں تو غلوف کر جاتے ہیں نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا کہ دیکھیں ماں باپ کی محبت، دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی محبت یہی ہے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں نا. لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بات آ جائے، ہم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے. اگر ہمیں حکم ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانو، لیکن اگر ہمارا خاوند بھی ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے تو کسی کی بات نہیں مان سکتے نا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ہم کسی اور کی بات مانیں گے. تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے. پھر دیکھیں یہاں پہ کفر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جنہوں نے شرک کیا تھا. قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرا ہے، ثلاثۃ، تین میں. یہ کس کو کہتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور حضرت روح القدس کو وہ کہتے تھے، یہ تینوں کو وہ خدا کہتے تھے کہ یہ تینوں میں سے ایک ہیں. وَمَا، اور نہیں، من الہ، کوئی الہ، الا، مگر الہ واحد، مگر ایک ہی خدا ہے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ بازے، اما اس سے جو یقولون، وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں، عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. اور دیکھیے بار بار انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں. دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ بڑی آزمائش تھی اس قوم پہ. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تھے کہ وہ ایک عصا مارا تھا تو پورا سمندر 2 حصوں میں ہو گیا تھا. پھر انہوں نے جب من و سلوہ اس کی قوم پہ اترا، پھر انہوں نے 12 چشمے نکل آئے، پھر سارا ان کی دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے معجزے تھے. اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش بھی تو یہی تھی کہ یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے معجزے عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے لوگ آ کے کہ آپ ہمیں معجزہ بتائیے، آپ ہمیں یہ دکھائیے، آپ بتائیے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو کہیں کہ سونے کا ہو جائے تو ہم مان جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں کوئی معجزہ جو یہ مانگتے ہیں، اگر وہ معجزہ میں نے نازل کر دیا، اس کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو میں سب کو تباہ کر دوں گا.
تو ان کے سب پہ عذاب آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے. اپنی آنکھ سے دیکھے، کیونکہ پچھلے نبیوں کو کیا انہوں نے مانا تھا ایسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے معجزے دیکھ کے تو اگر وہ نہیں مانے تھے، ان کو ان کی زندگی کے بعد وہ اس سے پھر گئے اور انہوں نے اس میں غلوف کر لیا اور ان کو شرک میں اتنے آگے چلے گئے. تو یہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اگر معجزے دیکھیں گے تو یہ کہاں پہ مانیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو معجزے میں نہیں دکھا سکتا. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن پاک ہے نا. اور ہم نے کتنی دفعہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزر رہے تھے قبرستان سے، تو انہوں نے کہا کہ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو وہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ قبر کے عذاب کو تو عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا، امت تو نہیں دیکھ سکتی تھی، صحابہ نہیں دیکھ سک رہے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا جس وقت چاہتے تھے اتنا وہ عطا کر دیتے تھے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے وہ بھی ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین ہمیں وہ بھی دکھا دے تاکہ ہم باطل سے بچیں، اور جو حق ہے یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے تاکہ ہم حق کی پیروی کر سکیں. آمین ثم آمین. دیکھیں دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ، آپ نے پہلے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ جو اللہ کے احکامات کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں یا کہتے مانتے نہیں ہیں تو وہ کافر ہیں. ہم کتنی آرام سے یہ بات کر دیتے ہیں نا، نہیں ایسا تھوڑی قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا. ہم اس بنا پہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں، ہم اتنی آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ ایک قرآن ہے، 30 پارے ہیں اس کے، ایک قرآن ہے نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے. اور واللہ یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک یہ قرآن میں نے تم لوگوں کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی سیکھنے والا. شیطان ہم کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے کی، ابھی تو تم اتنے چھوٹے ہو، تمہارا کالج ہے، تم نے ابھی پڑھنا ہے، تم کیسے سیکھو گے؟ اب تو تم اتنے مصروف ہو، تم جاب کرتے ہو، کیسے سیکھو گے؟ ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو بچے پیدا ہو گئے، اب کیسے سیکھو گے؟ دیکھو اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے کی، اس وقت تم سیکھو گے. ہر عمر میں کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس نہ جانا، کیونکہ اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو پھر اللہ کا وہ وعدہ جو ہے نا اس کو یاد کر لو کہ تم مردود ہو، تم نکل جو شیطان کو کہا تھا، لیکن تم میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مومن بن جائیں گے پھر یہ میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں بس اسی طرح سے پڑھتے رہیں تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں. آمین. بیان نہیں کی تھی تو اس روزے کا تعلق جو ہے وہ یوم عرفہ سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحج کے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی تو انہوں نے پہلے روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ بیان کیا، لیکن جب وہ 9 ذی الحج پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن کے یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارا روزہ جو ہے وہ اسی کے مطابق
मुताबिक होना है जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में है। अब देखिए इतनी आसानी है हम सब के लिए, हम सबको आसानी से ये पता चल जाता है कि हाजी कौन से दिन अरफा के मैदान में है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके मुल्क में जो 9 ज़िलहज है वो उस दिन आ रही है जिस दिन हाजी अभी अरफात के मैदान में नहीं है, तो आप उस दिन का भी रोजा रख लें और अगले दिन जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में है आप उस दिन का भी रोजा साथ मिला दें, तो फॉर श्योर, क्योंकि ये इतनी बड़ी अजर की बात है कि पिछले पूरे 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा है, तो हम में से किसी का दिल ये नहीं चाहेगा कि हम इसमें से छोटी सी भी मिस्टेक कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी इबादत को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस सूरत के स्टार्ट करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना जोर तकवा पे क्यों दिया है, क्योंकि जब हमारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा तभी हम इन तमाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात है ना उन पे अमल कर सकेंगे। क्योंकि आगे वरासत का आ रहा है, आगे यतीमों के बारे में आ रहा है, आगे खानदान कैसे बनेगा उसके बारे में अहकामात आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको देखिए कुरान पाक में सब जगह पे जहाँ पे भी आता है कि तुम्हारी आजमाइश होगी, किस पे होगी, माल पे होगी ना, और औलाद पे होगी, वो जो हम सारा पढ़ते रहे हैं। अब देखिए कि जब वरासत की बात आती है ना तो सबसे पहले जब माल का बात आती है, जो भी वली बन जाता है उसके बाद जो आप लोगों को सबको पता है कि वरासत की तकसीम पे कितनी नाइंसाफियां होती हैं। और अब यहाँ पे हम इस सूरत में ये सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए वरासत का कानून जब हम पढ़ेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम मेडिकल का कोई स्टूडेंट है वो फिर उसमें स्पेशलाइज करता है, कोई हार्ट में करता है, कोई आइस में कर लेता है, कोई फीट में करता है, कोई किसी तरह से कर लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कुरान के भी डिफरेंट एंगल हैं कि वो लोग जिन्होंने इसमें स्पेशलाइज किया हुआ है वरासत के, क्योंकि इसमें जमा तकसीम इतनी है कि उसको समझना थोड़ा कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज इस सूरत में हमें ये समझना है कि अल्लाह का तकवा क्या है, कि जब वरासत का हुक्म आता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगियों में जिंदगी और मौत का तो लगा ही है, किसी के घर में जिंदगी है और कभी मौत का भी वक्त आ जाता है, तो उस वक्त क्या अहकामात हैं और क्या हमें करना है और अल्लाह का तकवा कैसे इख्तियार करना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि तकवा कौन करता है, कैसे करता है, कौन मुत्तकी हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम कुरान भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर हदायत अगर मिलेगी ना तो वो मुत्तकियों को मिलेगी। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि फिर हम मुत्तकी कैसे बने कि हमें इस कुरान से हदायत मिल जाए। कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बाज़ लोग फितने में आ जाते हैं, तो ऐसी आखिर क्या बात है कि हम इंसान कुरान पढ़ रहा है और वो फितने में आ जाए या वो उसको नहीं उस तरह से समझ सकता। तो वो तकवा हमारे दिल के अंदर कैसे आएगा, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के एंड तक हमारे अंदर एटलीस्ट तकवे का ख्वाहिश जाग जाए कि या रब्बुल आलमीन हमारे अंदर उस लेवल का तकवा आ जाए जो औलिया का तकवा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तकवे का पहला लेवल है, इसके 3 लेवल हैं, आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट लेवल ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इबादत हैं उसमें वो अल्लाह का तकवा क्या होता है, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक लफ्ज़ में अगर ये कहो कि अल्लाह जो है वो हमें सारा वक्त देख रहा है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह बसीर है, जैसे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, उस तरह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर इंसान के अंदर हो कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा जिससे अल्लाह ने मना किया है तो उसकी सजा बहुत बड़ी होगी, आखिरत का डर इंसान के अंदर हो जाए। तो पहला लेवल तो ये है, क्योंकि हम कलमा गो हैं, कि पहला लेवल ये है कि इंसान इबादत में अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है। वो नमाजें भी पूरी पढ़ेगा, वो रोज़े भी पूरे रख लेगा, वो ज़कात भी दे देगा, उसमें भी डरेगा कि मेरी ज़कात की कम ना हो जाए, वो हज वगैरह में और उन चीज़ों में वो काफ़ी पक्का हो जाता है। लेकिन वो मामलात में डंडी मार जाता है। ऐसा नहीं है कि मामलात नहीं करता, लेकिन उसमें कमी कर देता है, उसको इतना उसको 100% उसके अंदर वो जज्बा नहीं होता कि मैं हर चीज़ से बचूं और मैं जन्नत में किसी तरह से चला जाऊं। बस उसको ये होता है कि ठीक है मैं नेकी का काम कर रहा हूं, बस इतना काम तो कर लिया ना, ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह तो नहीं कर सकता हूँ ना, इंसान के लिए ये नहीं है वो नहीं है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, इन तीनों दर्जों में आपने किसी के बारे में नहीं सोचना, आप सिर्फ अपनी ज़ात को वहाँ पे रख के देखिए कि मैं इसमें से कौन से लेवल पे आती हूँ या आता हूँ। अब देखिए, पहला लेवल वो है जो इबादत में पक्के होते हैं लेकिन मामलात में उनकी कमी हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो उनको माफ़ कर देगा और वो चाहेगा तो उनको सज़ा देगा, और आखिरकार वो अपनी सज़ा भुगत कर दोज़ख में वो दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें शामिल ना करना, क्योंकि ये बहुत तकलीफ की चीज़ है, क्योंकि हम तो इतनी सी आग एक हमारी वो कहते हैं ना, यहाँ पे भी लग जाती है तो उसकी भी तकलीफ 2 दिन नहीं जाती, कहाँ दोज़ख की याद अल्लाह ना करे। अच्छा, ये वो मुत्तकी हैं जो पहला दर्जा है। अब सेकंड दर्जा किसका आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सेकंड दर्जे में वो लोग हैं कि जो अल्लाह की इबादत में भी पक्के होते हैं और जो मामलात में भी जो कबीरा गुनाह है उनसे बचते हैं, राइट।
غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا، اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے۔ تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہمیں ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے۔ اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا، اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقویٰ اختیار کرتے۔ اللہ سے دعا کریں، اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، آخر وہ تقوی کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں
جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے۔ ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا۔ آپ اللہ کا تقویٰ لے لیں، اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، پہلی آیت کر رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وہ خلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ایسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات تو ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ باہر جو لوگ آ گئے ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے، کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ واتقوا، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیں سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں
یہ رشتے کون سے آتے ہیں؟ ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہیں، پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسے پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا، جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے اسپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں اور ماموں، اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے، پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ وہ ٹری۔ اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جی اس کو منانے چلے جو، اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وآتو اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وآتو اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھیں جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی
ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے. اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی. دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا, جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا, چچا, ماما, جو بھی ہوتے تھے نا, جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی, اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے. باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے, اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا. آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے. اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے, وہ کس طرح سے کمائے, کیا کرے کیا نہیں کرے, ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں, اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ, بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ تقسموا, کہ تم تقسطوا, کہ تم انصاف کر سکو گے, فی الیتامى, یتیموں کے بارے میں, فانکحوا, تو نکاح کر لو. اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا, تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے. یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے, اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو, زیادتی کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی. تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا, گناہ کبیرہ, اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے, تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے, فانکحوا, تو نکاح کرو, ما طاب لکم, اس سے جو پسند آ جائیں تم کو. مطلب باہر جو لڑکیاں, جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں, کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو, تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء, عورتوں میں سے, مثنا, 2 و ثلاثہ, 3 یا رباع, اور یا 4. یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے, تعداد کا ذکر کیا گیا. اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی, سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی, تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا. یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا, تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا, وہ بہت شادیاں کر لیتے تھے. آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی. اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے, اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا, اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو, اور اس کی پھر ریزن بھی. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر ڈر ہو تم کو, اللہ کہ نہ تعدلوا, کہ تم عدل کر سکو گے, فواحدۃ, تو ایک ہی کافی ہے. اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو, جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے, اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر. تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم, یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ, مینس ہماری لونڈیاں, ذالک, یہ ادنا, زیادہ قریب ہے, اللہ کے نہ تعولو, کہ تم ناانصافی کرو. کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے. اب ایک آدمی, آپ دیکھیں ایک آدمی ہے, اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں, تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی. پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے, ان کے اسکول ہیں, ان کی بیماریاں بھی, ان کی خوشیاں بھی, اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا. اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی, کمانا تو آدمی نے ہے. تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے, اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو, ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو, اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو, جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا, تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدۃ, تو ایک ہی کافی ہے, اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو.
کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 4۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے، نحلتاً، خوش دلی سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی۔ مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آدمی کو نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے، اور اس پہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ویسے، تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے۔ لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا۔ تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو، فَإِن تِبْنَا، پس اگر وہ تبنا خوشی سے دے دے، لکم تمہیں، انشین کوئی چیز، من ہو اس میں سے، نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیئن، خوشی سے، مریا، اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو، کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی میں نے نہیں لینی ہے۔ اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر شادی پہ ہی، بلکہ شادی کی رات ہی، مجھے تو جب میں پڑھی تھی تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو، السفہاء، نادانوں کو، اموالکم، مال اپنے، التی، وہ جو، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، زندگی گزارنے کا ذریعہ، ورزقوہم، تو رزق دو انہیں، فیہا اس میں، وکسوہم، تو پہناؤ انہیں، وقولو، اور کہو، لہم ان سے، قولاً معروفا، اور ان سے بات کرو بھلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے واپس یتیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ یتیم جو ہیں اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان میں سمجھ نہیں ہے نا، تو ان کے مال ان کو نہ دو اس وقت تک، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ولی کو کہا جا رہا ہے نا، ان کے جس کے پاس ان کا مال اب آ گیا ہے، تو اس مال میں سے ان کو رزق دو، جیسے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اس میں، اور ان کے کپڑے پہنانے کا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اگر کبھی بعض لوگ ہی سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے باپ کا مال تھا، اس میں سے وہ کھا رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے سے بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھلی بات کہو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو، الیتامیٰ، یتیموں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغوا، وہ پہنچ جائے، النکاح، نکاح کی عمر کو۔ ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کو دیکھتے رہو کہ ان میں شعور اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میرے ذمے ختم کروں، میں کسی طرح سے پکڑاؤں انہیں، نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل، جیسے ہوتا ہے نا ایک پکچر کریٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ فَإِن، پس اگر، آنستم، پاؤ تم، منہم، ان میں، رشدہ، بھلائی، سوجھ بوجھ، فادفعوا، تو دے دو انہیں، علیہم، انہیں، اموالہم، تو ان کے مال پورے کے پورے ان کو واپس دے دو، ولا تأکلوها، اور نہ کھاؤ انہیں، اسرافن، اسراف کرتے ہوئے، وبدارن، اور جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان کے ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے، بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے، جب میں سنتی ہوں تو
रौंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इस चक्कर में कि कहीं ये फौत हो जाएंगे तो जो माल बचेगा तो दूसरे भाई भी बीच में आ जाएंगे या बहन भाई आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो माल को उन पे खर्च करना कि जी हम तो इनका खाना इसमें से आया, तो उनके डायपर इसमें से आए, तो उसमें से ये हो गया, तो खुद भी खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो माल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात यतीम के बारे में कह रहे हैं कि आपको ये डर हो कि ये जवान हो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी उसका माल आप खर्च करने की कोशिश करो और उससे अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करो। तो यहाँ पे उसका मना किया गया है कि वो बड़े हो जाए। वमन काना, और जो कोई हो गनी फल यस्ताफिफ, तो उसको चाहिए कि वो उससे बचे, कि अगर तो वो गनी है तो उसको चाहिए, अगर वो इतना है कि वो अपने माल जो है वो उससे अपना खर्चा पूरा कर सकता है, तो फिर यतीम के माल में से कुछ ना ले। और वमन काना फ़कीरन, देखिए वो बताया जा रहा है कि अगर कोई फ़कीर है, अगर कोई मोहताज है, ज़रूरतमंद है, वो खुद ही से गरीब है जो उसका वली है, तो फल या कुल, तो बस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ, अच्छे तरीके से। फ़ाइज़ा, बस जब दफ़ा तुम दे दो तुम अलैहिम इन्हें अम्वालुहुम उनके माल, फ़अशहिदू, तो गवाह बना लो अलैहिम उन पर, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, तो अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। यह देखें यहाँ पे हर आयत में यूँ नहीं लगता कि वो वत्तकुल्लाह वाली बात आके रुक जाती है कि जिसको अल्लाह का तकवा होगा वही ये सारे अहकामात भी पूरी तरह से पूरे करेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर गनी है तो वो उसके माल में से कुछ ना ले, लेकिन अगर कोई गरीब है, खुद ही से उसके हालात ऐसे हैं, तो फिर वो उसकी कफ़ालत करने के लिए भी कि चलो मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, या उसके माल को मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें से अगर वो लेके अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा चला लेता है तो वो ये कर सकता है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हसीब, हिसाब तो अल्लाह ने लेना है, अगर तुम उसमें ज़्यादती करोगे तो अल्लाह पूछ लेगा क़यामत के दिन। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लिर्रिजाली, और अब यहाँ पे वरासत के कानून के बारे में आ रहा है कि इतना ये ये अगली जो भी आयात हैं ये इतनी गौर से सुनने वाली हैं, क्योंकि आप देखिए कुरान में जहाँ पे बार बार माल का जिक्र आता है ना, तो जब वरासत तकसीम होने की बारी आती है तो पूरा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए माल को फितना कहा है कि जब माल तकसीम की बारी आती है तो जो वली होता है वो किस किस किस्म की ज़्यादतियाँ करते हैं, वो कैसे माल को तकसीम करने में गलत काम कर जाते हैं। तो इस आयत से इंशाल्लाह हमें ये तो ज़रूर एहसास हो जाएगा कि जब कभी अल्लाह न करे, जब भी ये तो ज़िंदगी का है, ज़िंदगी मौत है, किसी की डेथ होती है तो आपको इस बात का पता हो कि इसकी डिवीजन कैसे होनी है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। देखिए तकसीम जो है ना माल की वरासत के अहकामात, ये फ़र्ज़ हैं। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि नमाज आज मेरा दिल नहीं चाह रहा तो चलो आज मैं 4 के बजाय 2 फ़र्ज़ पढ़ लेती हूँ, या आज मेरा दिल नहीं चाह रहा मैंने तो बस खड़े होकर नहीं, मैं बैठ के जैसे भी पढ़ रही हूँ तो मैंने आज सजदे में नहीं जाना, नहीं कर सकते ना। इसी तरह से ये जो विरासत के अहकामात है ना, ये भी फ़र्ज़ हैं। इनको जब इसकी अहमियत समझेंगे, इसीलिए वत्तकुल्लाह अल्लाह ने बार बार कहा था कि जब हम इसकी अहमियत समझ जाएंगे तो फिर हमें इतना डर लगेगा, क्योंकि जैसे इन आयात की समझ आती है ना तो फिर फ़ौरन दिमाग में आता है कि या अल्लाह, जब मेरी दादी फौत हुई थी तो क्या हुआ था, जब मेरे नाना फौत हुए थे क्या हुआ था, जब मेरी अम्मी फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो हम वो सारे सिनेरियोज आंखों के आगे लाते हैं, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें तो इतनी डिटेल नहीं पता थी, हमें माफ़ करना। और देखिए ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुरान में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ों को बता दिया हुआ है। अब ये जो वरासत का कानून है ना, ये बहुत वसी इसका इल्म है, और जितना हमें समझ आती है कुरान से उतना तो हम लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा किसी को कोई बात पूछनी होती है तो फिर जो इसमें जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, वो फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे पहला कानून आ रहा है विरासत का कि लिर्रिजाली, मर्दों के लिए नसीबुन एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो तारका छोड़ जाएं, वालिदानी वालदैन वल अकरबूना और रिश्तेदार, वलिन्निसाई और औरतों के लिए है नसीबन एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से तारका छोड़ जाएं, वालिदानी वालदैन वल अकरबूना और कराबदार। अब पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले देखिए कि औरतों और आदमियों को बराबर का हिस्सा बता दिया। इससे पहले क्या होता था कि मुशरिकीन मक्का में, अहले अरब में ये रवाज होता था कि औरतों का कोई हिस्सा नहीं होता था। तो इस वजह से इस्लाम में ये पहली दफ़ा ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि जैसे आदमियों का हिस्सा है वैसे ही औरतों का भी हिस्सा है उसमें, और फिर उसकी डिवीजन कैसे होगी वो इतनी खूबसूरत है। देखिए जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना इस चीज़ की कि क्यों आदमियों का इतना हिस्सा था, और वैसे तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात में तो क्यों का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि क्यों ये ऐसे था, लेकिन फिर भी जब हमें समझ आती है तो उसको थोड़ा सा, जब मैं इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा इतनी आयात में, तो मैं आपको इसका डिफरेंस कि क्यों आदमियों का हिस्सा दुगना है औरत से, उसकी रीज़न क्या है। देखिए आज की सोसाइटी में अगर आप ये वरासत के कानून को लेके आज की सोसाइटी के मुताबिक देखेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सोसाइटी तो नहीं बनाई थी।
सोसाइटी का जो असूल अल्लाह ने दिया था कि किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, माँ कैसे, बाप कैसे, औलाद कैसे, उनके हकूक़ कैसे, और कैसे ये रिश्ते हैं और कैसे इनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं, तो वहाँ पे ये जब हम अप्लाई करते हैं तो इतनी खूबसूरती से ये चीज़ें फिट होती हैं, क्योंकि फिर किसी की हक तलफी नहीं होती है। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मिम्मा, उसमें से जो कल्ला कलील हो, मिनहु उसमें से, औ कसुर या बहुत ज़्यादा हो, नसीबन हिस्सा है, मफरूदन फ़र्ज़ किया हुआ, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, फ़र्ज़ किया हुआ ये हिस्सा है जो औरतों को, बेशक वो थोड़ा है। कहते हैं कि ये जो हम बात करें ना कि वरासत की बात करें, जो वरासत है ना वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपका इकट्ठा एक जॉइंट अकाउंट है, आप उनमें से एक सुई भी नहीं ले सकते हो, वो भी गलत हो जाएगा। आपने वरासत की, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बहू के पास सास ससुर हैं और वो जब फौत हो जाते हैं तो उनके कपड़े होते हैं, तो कई दफ़ा बेटियाँ ही आ जाती हैं तो वो सारे उठा के किसी गरीब को दे देती हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप एक एक सुई का हिसाब होता है, वो भी डिवीजन में आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये इकट्ठा जॉइंट अकाउंट है। हाँ, अगर आप सारे जो भी उसके वरासत में हकदार हैं आप उनसे पूछ लेते हैं, और अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ जी आप ऐसे कर दें, आप ज़रूर कर सकते हैं। अब आगे देखिए जो हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक बात बताई है कि कैसे होगा, कि वाइज़ा, और जब हादरा हाजिर मौजूद हों, अलकिस्मता तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा कराबदार, और यतामा या यतीम, वल मसाकीनू या मसाकीन, फर्ज़ुकूहुम, तो उन्हें तो तुम दो उन्हें मिन्हु इनमें से। अब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे जिस वक्त वरासत तकसीम हो रही है उस वक्त जो गरीब रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई मस्कीन लोग हैं वो आपके साथ सामने कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर आप उनमें से जो हिस्सा है, आपका हिस्सा ना, आप उनमें से उनको भी कुछ दे दो। देखिए लेकिन एक बात का ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि वो लोग जो अभी बालिग नहीं है ना, उनके हिस्से में से आप नहीं दे सकते हो। जो अभी नाबालिग हैं, क्योंकि अभी वो अपना फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो बालिग हैं वो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ उनको दे देंगे। ये तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी ना। तो वकूलू, और कहो, लहुम उनसे, कौलन मारूफन, भली बात कहो, वल यख्शा, और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना वो लोग जो, लव तारकू अगर वो छोड़ जाए, मिन खल्फिहिम अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन औलाद, दियाफन कमज़ोर, खाफू वो खौफ खाए, अलैहिम इन पर, फत्तकुल्लाह तो अल्लाह से डर जाओ, वल यकूलू और चाहिए कि वो कहें, कौलन सदीदा, बात सीधी। अब देखिए यही बात मैं आपको कह रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना एक नक्शा क्रिएट कर दिया है। वो कहते हैं कि देखो तुम जो वली है ना, जो तकसीम कर रहे हैं, उस वक्त सारे बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम ये सोचो कि तुम अगर ऐसे वक्त में हो कि तुम फौत हो गए हो और तुम्हारे पीछे जो बच्चे हैं वो कमज़ोर छोड़ गए हैं, तो तुम उनके लिए क्या सोच रहे हो कि वो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो आज जो पीछे कमज़ोर बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं, अभी नाबालिग हैं, तो उनके बारे में भी तुम वैसे ही फैसला करो जैसे तुम अपनी औलाद के लिए करते हो। देखिए इससे ज़्यादा मोहब्बत और कौन करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ऐसे लगता है कि दिलों के अंदर के हाल भी खोल के बयान कर दिया है कि लोगों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ। अगर तुम थोड़ा सा भी पैसे की, क्योंकि माल जब कम वक्त हाथ में आ जाता है तो इंसान बड़े बड़े गुनाह कर जाता है, बड़े बड़े लोगों के दिल दुखा देता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक जो रिश्ता है ना उसकी डिवीजन का इसमें बता दिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आप भी सुनते रहिए और आप दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन। बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है, वो भी बहुत प्यारी हदीस है। यूजुअली क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्बीहात के बारे में सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तस्बीहात किया करते थे या हमें तलकीन किया कि ये पढ़ा करो, तो हम नई नई जब बात सुनते हो तो हम वो करना शुरू कर देते हैं और फिर पिछली वाली जो है वो भूल जाते हैं। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मेरी तरह के लोग, जैसे एक लालच होती है ना कि जल्दी से हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, और पिछली वाली चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर के तौर पे मैं आपके साथ ये हदीस शेयर करूंगी कि मुस्लिम की हदीस है 2692 कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफा और रात को 100 दफा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय इसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं, और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया
कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म, मर ही जाता है, बता इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे, जो पढ़ के। और फिर उन्होंने, रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ी हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, तो जो भी पढ़ा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हामा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, आजकल अगर अपनी ज़ुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं, तो उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर वमिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हामा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा कि हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली होती है, जिससे जो नज़र खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें होती हैं, वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो इसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करते, सिर्फ हम अच्छी चीज़ें पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर ख़राब हो रहा है, या किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीज़न आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ की थी, या मेरे स्कूल में थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्जांपल कज़न थी, कोई भी है, तो इसको देखो कितनी खुशियाँ, और मेरा क्या हाल है, नज़र लग जाती है, नज़र खा जाती है। ऑनेस्टली बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपनी रहम करे।